جب ہم پورا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا جیسے جیسے آیت سجدہ آئے سجدہ کرتے جائیں، یا پورا قرآن ختم کر کے 14 سجدے ایک ساتھ کر لیں؟ لیکن یہ صورت بھی بالکل جائز ہے کہ آپ پورے 14 مطلب آیات سجدہ 14 پڑھ کر پھر ایک ساتھ 14 سجدے کر لیں، لیکن افضل اور اولا صورت یہ ہے کہ جیسے آیت پڑھیں آپ اس کے بعد سجدہ کر لیا کریں، کیونکہ کیا پتہ کس نے گارنٹی دی ہے کہ اگلی آیت سجدہ آپ پڑھ بھی سکیں گے کہ نہیں، ہو سکتا ہے پہلے موت آ جائے، اس لیے جو چیز آپ پہ واجب ہوتی جا رہی ہے اس کو فوراً سے پیشتر ادا کرتے رہیں، یہ بہت ہی اچھا ہے۔ کئی سال کے سجدہ تلاوت واجب ہوں تو کیسے ادا کریں؟ اگر کسی شخص نے پچھلے 8 سالوں سے اب تک لا علمی کی وجہ سے سجدہ تلاوت ادا نہ کیا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ محمد عرفان اعظم گڑھ، بھائی سارے سجدے کر لے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اندازہ لگا لے کتنے سجدے واجب ہوں گے، زیادہ 500 ہوں گے، 1000 ہوں گے، 1500 ہوں گے، تو کیا ہے اس میں؟ روزانہ ہر نماز کے ساتھ تھوڑے تھوڑے کرتا رہے، لیکن نمازوں کے بعد مسجد میں سجدہ کرنا مکروہ ہے کیونکہ لوگ اس کو پھر سنت عمل سمجھتے ہیں۔ تو گھر میں آپ روزانہ کر لیں، 10 کر لیں، 20 کر لیں، 30 کر لیں اور ڈائری میں نوٹ کرتے چلیں ہیں۔ Wake up to reality. اس تعلق سے یاد رکھیے امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ المغنی ان کی ایک مشہور معروف فقہی کتاب ہے، وہ المغنی میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس واقعے کی بنا پر سجدے کے واجب نہ ہونے پر استدلال کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس پر صحابہ کا اجماع ہے۔ سجدہ تلاوت کے فرض نہ ہونے پر صحابہ کا اجماع ہے، جو ہے ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ المغنی اپنی کتاب میں اس بات کو لکھتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آیت سجدہ ہم پڑھتے ہیں اور سجدہ تلاوت ہم کرتے ہیں تو یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، لیکن کوئی کسی وجہ سے بھول جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے تو اس کی پکڑ بھی نہیں ہے، یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ چھوڑ دیں چونکہ یہ سنت ہے، کریے، چونکہ سنتوں کو تو ظاہر سی بات ہم کو تھامنا ہے، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کیا یہ نہ کرنے پہ گناہ ملیں گا؟ تو نہیں، گناہ تو نہیں ملیں گا، کرنے پر اس کا اجر اور ثواب ملیں گا، اور کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا، صحابہ نے ہمیشہ کیا، الا یہ کہ بتانے کے لیے آپ نے ایک مرتبہ نہیں کیا تھا۔ ایسا واقعہ بھی انشاءاللہ آگے میں اس واقعے کو بھی آپ کے سامنے رکھوں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال پتہ چلا کہ یہ سنت ہے، فرض ہمارے لیے نہیں ہے۔ سورہ سجدہ پڑھتا ہوں تو اس میں سورۃ سجدہ میں وہ آیت آ جاتی ہے، آیت جس پہ سجدہ کرنا ہے، تو میں اپنے بیڈ پہ لیٹ کے ٹانگیں سیدھے کر کے گود میں سپارہ رکھ کے پڑھ رہا ہوں، تو پھر سجدہ کس طرح کیا؟ بعد میں کر لیں اور نہ بھی کریں، گناہگار تو کوئی نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت تو سنت ہے، واجب نہیں ہے، اور میں نے سجدہ تلاوت پہ میرا مسئلہ نمبر 119 ہے، اس میں بتایا تھا آپ صرف اتنا ہی کر لیں، یہ دیکھیں سجدہ تلاوت ہو جائے گا۔ ہاں صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر سواری پہ جب بیٹھے ہوتے تھے تو وہ اسی طریقے سے کر لیتے تھے، بغیر وضو کے قرآن بھی پڑھتے تھے اور بغیر وضو کے سجدہ تلاوت بھی کر لیتے تھے۔ تو آپ بھی جب بیڈ پہ آپ کو اترنا اگر مسئلہ ہے، اور اس میں استقبال قبلہ بھی کوئی شرط نہیں ہے سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت کے لیے، 3 دفعہ سبحان ربی پڑھنا، ہاں وہ پڑھ لیں، اور دعائیں بھی آئی ہیں ابو داؤد میں، دیکھ لیں سجدہ تلاوت کی دعائیں۔ وہ والی روایت کمزور ہے، لیکن وہ بھی کو پڑھ لیتا ٹھیک ہے، وہ نفلی اذکار میں ہم کوئی نہیں کرتے۔ جسن کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو